اور خود نہیں منے رسول آکے منے اور خود نہیں منے رسول آکے منے رسول بھی خود نہیں آتے ہیں آج خود رسول بھی نہیں آتے ہیں جی رسول کو بھی حکم ہوئے تو آتے ہیں حکم بھی اتنا عظیم ہوئے وہ رسول جب خدا پیار نال کھڑے دے کہنے لیا دے تاہا کہنے لیا دے مزمل کہنے لیا دے مدثر جی یہ گھوڑے نے قسمہ پہنے انہاں گلیاں نے قسمہ پہنا ہے جتے سونے کے قدم آنے والآریات ذبحن والموریات قدحن جی اقسم بہذا البلد میں کوئی شہر کی قسم سونا جتے تیرے قدم آنے میں تمہیں گھوڑے نے قسم جنہیں گھوڑے کے سوار تھی کہ تم میدان جہاد سے نکل گئے اور میں گھوڑا میں پیروں کی چنگاریاں نکل گئی مرکونا چنگاریاں بھی کرتا اتنے پیار بھرے لہجے ذات خدا کی قسم قرآن پڑھنا اتنے پیار بھرے لہجے کے کھڑے ہیں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی خبردار میرے نبی تو اونچی آواز نہ کرنا میرے نبی تو اونچی آواز نہ کرنا جی ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم الرسول فانتہوا خبردار جو کچھ میرے رسول حکم دے رہے حکم کرے ہے کہ تو روک ہی ہے تو رک بنے ہے میری رضا میری رضا ہے جی کی ناراضگی میری ناراضگی ہے میرے نبی کی صدا ناراض نہ کرے بڑے پیار بھرے لہجے جاتے ہیں لیکن یاد رکھ تیرا علی نے منصب کا اعلان کرانا ہے خدا فرمایا یا ایھا الرسول ہو میرا رسول ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ اگر میرے ولی کا اعلان نہ کی گئی تو میری رسالت کا کم کی گئی اگر میرے ولی کا اعلان نہ کی گئی خدا فرمائے مقام ام غدیر پہ پیغمبر نے باز پکڑ کے فرمائے من کنت مولا فہذا علی مولا میرا سردار میں ہوں سردار میرا حاکم میں ہوں حاکم میرا یار میں ہوں یار یہ نا سردار کرو نا بہت سارے بزرگان ہیں بکر لگا مبارک ہوگی مبارک پر رنگ ابو طالب اسباب مولا مولا کل مؤمنین مؤمنہ تو سارے سردار بنے سارے عورتوں میں سردار تو ہے اور پیغمبر اکرم نے ایک دعا مانگی بتائے اعلان خم غدیر کے بعد کیا اللہم مال من مالا وعاد من آلا وانصر من نصر واخذل من خذل اے اللہ اللہم پیغمبر کی دعا ہے پیغمبر کی دعا ہے پیغمبر کی دعا سے بھی رد کہ نبی کی دعا کو خدا رد موسیٰ سمجھیے دعا کا خدا رد عیسیٰ سمجھیے دعا کا خدا رد ابراہیم سمجھیے دعا کا خدا رد پیغمبر اکرم دعا سمجھیے کیا اللہم مال من مالا اے اللہ ادنا محبت رکھ جڑا علی کا محب ہے مال من مالا وعاد من آدا اے اللہ ادنا دشمنی رکھ اے اللہ ادنا تو دشمن بن وعاد من آدا جڑا علی کو دشمن رکھے کتنا خوش نصیب ہے کتنا خوش نصیب ہے اور شروع بندہ کیا کتنا خوش نصیب ہو تو کہ تیرے واسطے پیغمبر اکرم نے دعا مانگی
کیے اللہم ظالمن والا اے اللہ تو کو دوست رکھ جڑا علی کو دوست رکھے علی کی دوستی دے سبب پوری کرے علی کی دوستی دے سبب زبانہ کٹیے علی کی دوستی دے سبب گھر چلے یہ سمجھا کیا جرم ابو ذر کا کیا جرم ابو ذر صحابی رسول ہے یا نا ابو ذر کا کیا جرم ہے لوگوں کو اعلان کر کے آتے ہیں لوگوں میں مکے کھڑ کے اللہ کے خارج کھڑ کے حرم خدا کھڑ کے من یارفنی فقط یارفنی جڑا جاندا فقط جاندا ومن لم یارفنی انا جندب ابن جنادہ میں جندب ابن جنادہ ابو ذر غفاری صحابی رسول ہاں اعلان کر کے دیا تھا پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق اعلان کر کے دیا تھا میں رسول کو سنے پیغمبر اکرم نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع حق علی نال علی اللہم مدر الحق کا ہے تو مادار العلی فرمایا اللہ حق کون ہے مور جن پہ علی جن پہ علی مرتا ہے صرف علی کی محبت کے سبب علی کی محبت دے جرم رب دا دیکھ لے آپ ہو گیا جنگلن صحابی رسول ٹر گیا ہے جائے صحابی نہیں جی آپ نے صحابی کا دشمن مرحوم ہے سلوات کرو ابو ذر صحابی کا آپ ہو گیا جنگلت بھیج جائے بے یارو مددگار موت آئی ہے کوئی مونس کے مددگار نہیں کوئی غسل سے کفن دینے والا نہیں کیا صحابی نہیں ہمارا یاسر کون ہے یعنی متعلق رسول فرمانے ستکتا لوگا سے اپنی بار گیا اور ہمار کو باری گروہ کا کر کرے کیا ہمارے یاسر صحابی رسول نہیں آخنا صحابی کا دشمن ملون ہے تو نہ بول جا اللہ بول آلہ کون ہے ہمارے یاسر کون ہے ابو ذر رب کعبہ کی قسم او افراد جنہوں کو صرف اس جرم کی سزا ملی پانچ چھ بندیاں کا گروپ جو آئے انہوں نے سارے صحابی رسول آخیا ہے کہ علی کے تو بیداری کر اسے اجتماع میرا دوست اسے اجتماع کیوں پتر تو ہے صحابی رسول اپنے فرزند کو آ جائے تو اپنا سر پیش کر کلام ہونے واسطے نالا لطافی آ جائے تو شرم نہیں ہے تو ضعیف ہے تو اپنا سر پیش کر رہا ہے پہلے تو اپنے پتر جوان کی موت کیا کہہ گئے مسکرا کے آ گئے ہاں مطلب میری موت دیکھ کے میرا پتر جوان علی کی محبت تو حق بنے میں نہیں چاہتا جو میرا پتر ہو کے میری موت دے کے علی کو ہٹے میں تارا بھی جیتا جوان پتر کی موت علی کی محبت کی دیکھا جوان پتر کی موت علی کی محبت کی دیکھا اور بندہ خدا جس بندے کو یقین یہ ہے کہ موت کے بعد میری پہلی ملاقات ہی علی نال موت کے بعد میری پہلی ملاقات علی نال میں نہیں کیا تھا خود علی فرمایا یا حمدان
لم يمت یعنی آل حمدان اس وقت تک کہے کہ موت آنی نہیں جس تک علی دیکھتے مرضی باتی علی قبارت علی میدان حشر علی بڑے بڑے ہوتے حضرت ابو بکر فرمائے لا يدعو الله من الصراط الا لمن كتب عليه الجواب کوئی بھی پورے صراط کی گزر ہی نہیں سکتا جب تک علی لکھ نعرہ حیدری کوثر کی لوری کے کوثر کہنے کو علی کو سائے کی لوری کا لوائے ہم کہنے کو علی کو جنت کی لوری تو جنت کے دکھتا کون ہو لیتی اور ذرا دل آکے جتنا دل آتی علی نال جتنی رکھ کہ علی کے منع رہا جتنی رکھ اولا طرح کو پوچھتا ہے آپ کے غیرت کمال پیسے سے تمہیں جیسے لگتی ہے رب کیا بات ہے مستعار طلباء حضرت علامہ غلام صاحب تشکیلہ پر ملے ہیں جلے مومن جنت کے بیٹھے نا جنت مومن بیٹھے نا ہیچ دوئے نال ملاقات کرے کہ ہر کے گھنٹیاں نہیں آگے گھنٹیاں ایک جناب ہاتھ رکھیا ہر کے مختلف آوازیں نکلتی ہیں مختلف حیوانات کی آوازیں نکلتی ہیں یہ جلے جنتی جنت ہیچ دوسرے کی ملاقات کرے سن کہ گھنٹی کرے سن اور گھنٹی کی صدا ہوتی یا علی یا علی یا علی یا علی مناسب علی پوچھا ہے نا علی بھی کچھ علی کے پوچھا میری شفاعت کرے چاہنا میری کباری کرے معاملت کرے تو چاہنا میدان ماشاء نصرے ہوتی علی کوثر دے چاہنا تیرا سایہ نہ ہوتی علی لیوان حمدہ جیسے کہ جنت تسلیم ہوتی علی کو آج کا بھاگ کے قبلہ میں جنت بھی یہ علی چاہتا ہے علی چاہتا ہے اپنے چہرہ مسلمانہ کرنا نعرہ حیدری نعرہ حیدری مسلمانہ لگتا ہے پتہ ہے کیوں روزانہ سویرے اچھے نامدار یہ مسلمانہ لگتا ہے او بھائی مرے تو نجب چھوڑے علی آوے تیری ملاقات کفن کا نار کھولے شکل اسلامی نہ ہوئے علی خوش علی خوش نہیں علی آج بھی میرا گبری تیری مدد نہیں کرے تھی میدان میں کر دوں تو کری دیتی بھئی تیری حالت نال مرتے ہوں ٹھیک ہے نا وہی حالت نال لیکن رب کے کعبہ بھی قسم علماء موجود ہیں طلباء موجود ہیں فقہاء موجود ہیں جی منہ ہویا چہرہ لمبیاں لمبیاں مٹھا انہو من علام المجوس یہ مسلمانوں کی علامت نہیں کہ مجوس کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور میرا دوست وہ نبی بھی نہیں آمنا ختم النبیین محمد مصطفیٰ ائمہ ہدایت اپنا دور گزار کے ٹر گئے مہدی منتظر پردہ غیبت نہ تو وحی ہوئی
نہ تیرے کو الہام ہونا تیری ہدایت کا اور تیری نصیحت کے اسباب کہیں پیدا کرنے اے معنی کریں اے بھرے مجھے میں جناب کریں یہ جگہ کرنی ہے تو کہہ کریں نارا مار جنت دے جنت پاس روحان یہی ہے نا خدا کیا سمجھ گئے تو کہیں دیکھنا دے تو فرشتہ آگے تو کچھ سنا نبی نہیں آنا میں عرض کر چکا ختم النبی محمد مصطفیٰ آئین اہل بیت اپنا دور گزار کے ٹر گئے مہدی منتظر پردانے کیا بات کی آج محمد کی شریعت کیا بیان کر رہی ہے علماء بھی ذمہ دار لولا نظر من کل بیٹا طائفۃ یتفقهوا فی الدین ایسے حالات پیدا ہونے چاہیے جنہیں دین فقاہت حاصل کریں اور قوم کو آگے آقاب خداوندی دیں جو اللہ یہ چاہتا ہے رسول یہ چاہتا ہے علی یہ چاہتا ہے حسن یہ چاہتا ہے حسین یہ چاہتا ہے جی کچھ کوئی طبیعت کے لیے نا وہ علی آ رہا یہ تو علی کو چاہتا ہے یہ علی چاہتا ہے علی چاہتا ہے عوام کو جانی ہوئے تو بات چھوڑ دے نماز کرو ماں نماز کے روزے ہوئے علی چاہتا ہے تو روزے رہا جی حج بیت اللہ واجب نہیں علی چاہتا ہے تو حج کر زکات واجب نہیں علی انگوٹھی دیتی حالت رسول سارے نہیں پڑھتے علی یہ جا بتا سکیا جو صاحب نے آپ کے سوال کی کر حالات رسول علی انگوٹھی دے چھوڑی یہ جا سکی کہ مومن اور چپ کر مومن حلال بن کے رکھتے ہیں زکات علی ہے بینک بیلنس 1 لاکھ روپیہ دیے خمس یہ نہ ہے نا ایمان علی کی آتی یہ بنی دیے نا وہ بھائی علی کی سخاوت پڑھانا کیا فائدہ اگر مومن سخی نہ بنے گا علی کی شجاعت بیان کرنا کیا فائدہ جو مومن دلیر نہ ہوئے گا اللہ دوستو بہت بڑی قربانی کی ہے بہت بڑی قربانی کی ہے حسین اگر حسین کی قربانی نہ ہوگی نا آج نہ لا الہ الا اللہ ہوگا نہ محمد رسول اللہ تم جملے آج کریں اور تمہارا بیان ختم کرا ظلم ہوئے کہنا آتے بڑے بڑے ظلم ہوئے لیکن ظلم میں پڑھے نا نہ ظلمت سے زمینی رمی
صلوات پر کسی جوش مبتلا ہے وقت زبان کچری اور کوئی دنیا نہیں ہونی چاہیے جڑے چار ظلمیں پڑھیں چار سینے اور چار نفر ظالم صادر شو ملک در آسمان بنا لو فروش اور چار تماچے جو لگے زمین رنی آسمان رنا ہے اللہ کی نوری مخلوق فرشتے آتے رہے پہلا تماچا ابراہیم بازار نکرے مولانا سکا چوٹ فرشتے رو گیا دن میرا اللہ ابراہیم دا کیڑا قصور تیری توحید دے جرم تماچے ودا چلے دوسرا تماچا یوسف نبی کو لگ گئے بے جرم بے خطا اٹھ دی کر دے سارے ہاتھ رسیاں ماں دی قبر دے نالو گزرے رسیاں ٹوٹ گئی ماں دی قبر تے دھن پائے یوسف غلام دے دے یوسف والا اٹھ خالی ہے تلاش کی سر اون جاتے ہیں کہ یوسف ستا زمین ظلم بھری چاٹ ماری ہے اللہ نبی کی زمین سے کم گئے فرشتے رو کیا دن میرا اللہ یوسف کا کیڑا قصور تیسرا تماچا رات ڈھلی آئی ہے ہر کا گھر رات ڈھلی آئی ہے ہر کا گھر مسلم کی جوڑی ایک زمین حارت ڈھلی رات نو اپنے گھر جائے عورت کوئی جس کن گزاری رات آدھا مسلم کی جوڑی زندہ تو فرار کر دی میری آدھے تو جگہ سنانے ہاتھے میرا مقرر دیتا 2500 درہم میری آدھے نام لے کے جگہ سنانے میرے بچے دلے مرضی میری آدھے اللہ نہ محمد کے پترہ نے قتل جہت نہ پا قیامت کے دن پاس پیغمبر کو اپنا دشمن نہ بنا ایک قبیلہ لیتا گھاری کیوں دو بچیاں دے رومن کی آواز آئی عورت کے کلو پوچھتا ہے بچے کون میری آگے کے ہفتہ دے باروں سے
نے آج بابے آج رکھتے ہیں آج کی رات بچے اگر من تمہارا کون رومن والے سارا بھی آج سب تو مسلم کے پتر مسلم یہ کبھی نے ظلم پر اختیار چلائے زمین کے گھر پر رخسار چکوں کوئی بھی رہے سکینہ پیو دلال بازو ہاتھ پائے رب کعبہ کی قسم بازو اتنے مضبوط ہیں ہاتھ جدا نہیں کرتے مر گیا نہ پڑتا کمی نے ظلم بھری چاٹ ماری پر کے پید حال لڑی بچیر چڑھے اور حال کی کرسیاں لگیے سجے میں دکھایا میں مقتل کی کتاب پڑھے میری چاچے کی قبر سے گئی ہے چاچے کی لاش سے گئی ہے اکبر گھرا علاج سے گئی ہے رو گیا کہ اکبر کتنے اکبر کا پتا ہو چاچا راجی میں لگتا میرا اکبر روزی روزی شہزادی تر پڑے بڑی دیر تو بعد ایک لاش من گولی جنب سر تک تجھا ایک بیٹی ہے جنہیں نمازی تشاف سے بہتے لاش کو چاہے اپنی جھولی کے رکھے رب کعبہ کی قسم مہینے پر ہے لاش کو رکھ چھوڑے انہیں گرم زمین سے تھم پڑی اب یہ دیکھن آئی ہے گری گرم زمین صلوات بر محمد وعلى محمد صلوات مومنین کرام چند منٹ واسطے تھوڑے سامنے ذکر ہے بیت جناب ظہور حسین صاحب خطاب فرماتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد تقی نقوی صاحب نائب صدر تحریک جعفریہ تھوڑے سامنے انشاءاللہ ایمان پرور خطاب فرمائے سارے مومنین میں التماس ہے کہ جس وقت مجلس کا اختتام ہو جاوے تو اس جگہ دیتے جمعیت تشریف فرما اور اتنے ہی بیٹھیں اور نیاز کھا کے سارے لوگ جائیں جناب ذاکر بیت ظہور حسین صاحب پر محمد و آل محمد بلند پر صلوات
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दुरूद सारे साहबान को शुक्र करवाले। दुआ है खालिक कायनात मोहम्मद वाले मोहम्मद जिक्र मोहम्मद से सके तमाम से मोहम्मद बुलाया इबादत की मां फरमाए और इस मकसद वास्ते खुदाए शायद तमाम वास्ते तमाम करे खालिक कायनात उन्होंने हदायत बोला बहुत मकसद ये है हर बंदे की वजह वाले रहना चाहिए इब्तिदाई मैं शान हुसैन अलैहिस्सलाम से बुराई करना माशाअल्लाह दरजात अपने दुनिया को मनवा के छोड़े हैं माशाअल्लाह दरजात अपने दुनिया को मनवा के छोड़े हैं और मुमकिन रखने जो काम वो करा के छोड़े हैं दरजात अपने दुनिया को मनवा के छोड़े हैं मुमकिन रखने जो काम वो करवा के छोड़े हैं वो परमेंटल छिले गए थे कुर्द में जो कपड़े आदम से हसनैन ने वो जमी के मंगवा के छोड़े आज जिन्ना शोधा के सिलसिले ये तमाम चाहिए तमाम मुमीनत उन्होंने ताला के वास्ते आए अल्लाह हमारे मोहम्मद बुलंद पर सलावत उलमा साहबान फरमाते हैं कि जरा इल्म की खातिर उसूल दीन की खातिर घर निकल रहा है वो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे निकल रहा है तो भाइयों वो सिलसिले मैं एक कोशिश करने माशाअल्लाह उसूल दीन को जाता है जो शहीद होता है माशाअल्लाह उसूल दीन को जाता है जो शहीद होता है जिहाद से वापस अगर से आए ना शहीद होता है उसूल दीन को जाता है जो शहीद होता है और जिहाद से वापस अगर से आए ना शहीद होता है वो अगर यूं हर मरने वाला जाता है मेरे जमीन शहीद का हर लम्हा लहद में माने दे ईद होता है बस लोग तो सारा वक्त है इस सिलसिले में दो चार छह जनाब को जरूर ऐसा करो कि सैयद शोहदा की भी राजी हो जाए कुम के शहीदों तुम पे है हजारों सलाम के कुम के शहीदों तुम पे है हजारों सलाम के कुम के
شہیدوں تم پہ ہے ہزاروں سلام بسم اللہ کے شہیدوں تم پہ ہے ہزاروں سلام کہ تم کے شہیدوں تم پہ ہے ہزاروں سلام کہ تم کے شہیدوں تم پہ مل کے نعرہ حیدری تم کے شہیدوں تم پہ ہے ہزاروں سلام کہ تم کے شہیدوں تم پہ ہے ہزاروں سلام شہیدوں تم پہ ہے ہزاروں سلام راہی ملک عدن مولا رضا کے غلام تم کے ہر شہید کا وارث چاہتا ہے ہر شہید کا وارث چاہتے ہیں کہ لاش وطن سے واپس آ جائے لیکن میں سنیا کہ ایسا نہیں ورثہ نے دیا کہ سرکار کی نگری کا ہو جانا ہے اس زمانے میں عرض کرنا کہ میں بھائی میت آئی نہیں واپس تو نہیں کوئی غم میت آئی نہیں واپس تو نہیں کوئی غم سوئے تیرے داماد امام حجتم یہ بھی تم کو ہے ملا جنت سے بھی اعلیٰ شہیدان جس سے بین سارے ثواب دکھاتے ایک مقام پر کرانے کیوں میں پوری توجہ جانا میں دسنا ہے جانا کیا وہ بھی موجود ہے یا کوئی نہ کہ بھائی سید ذاکر بھی آج عمران بھی ہے سید ذاکر بھی آج عمران بھی ہے ان کی ارواح کے ہمراہ والی ایمان بھی ہے یہی تو ان پہ خالق اکبر کا انعام درود پڑھو آل محمد کوئی نہ کوئی مقصد ہوں گے رد عمل ہو رہا ہے بلکہ نتیجہ ہو رہا ہے میں چکنا چاہنا ہے خدا کی شہادت کا کوئی نتیجہ بھی ہے یا کوئی نہ پوری توجہ دیکھیں میں بھائی ان شہیدوں پہ راضی ہے خدا بھی راضی ان شہیدوں پہ راضی ہے خدا بھی راضی خوش ہے دل سے نبی مولا رضا بھی راضی ان کے ورثہ پہ راضی ہے زمانے کا امام سچی گل مننا شریف اصول 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 2-3 منٹ میں ہو پڑنا ہے وقت نہیں کرنا سچی گل مننا شریف اصول سچی گل مننا شریف اصول سچی گل مننا شریف اصول میں تو نہیں آکھیا ہے دسیا رسول میں تو نہیں آکھیا ہے دسیا رسول جگ سے حلال دا سجاونا اگر تو ہی علی علی کر ختم کرا آخری بات کرتا گل کری کرنا چاہنا بھائی شیعہ کولو نہیں میں سنیا تو سنے ہے اپنی گل نہیں مفتقہ بات کیڑی گل کرنا چاہنا بھائی
شیعہ کولو نہیں میں سنیا تو سنے آئے شیعہ کولو نہیں میں سنیا تو سنے آئے ایک دن عمر کو پتر کے دسیا ایک دن عمر کو پتر کے دسیا بابا مینو والی دے پتر نے آکھیا ہے بابا مینو والی دے پیار نے آکھیا پتہ ہی بھی پتر ہے تو ساڈے غلام دا پتہ ہی بھی عطا ہے تو ساڈے غلام ہاں سن کے گالے ابو عمر نے آکھیا سن کے تیری گالے عمر نے آکھیا کفن چ رکھنا جاؤ نہ تو لکھا لیا عمر رکھنا جاؤ نہ تو لکھا لیا عمر قبر چ جاونا اگر تم ہی رہی وقت اتنا اجازت دینا ہے جدا پتر جوانی جوانی چڑھتا ہے دل خوش تھی رہے پیو مادا خوش تھی کے بیڑیا دیا ہیں لکھ شکر ہے ذات خدا میں صدق ونیا ویر زینب دا وڈا خاک تے اٹھدا بہندا لج سانگ گئی علی اکبر کو پیچھے خط آیا سہرا دا بسم اللہ آدھا پیا جدا پتر جوانی جوانی چڑھتا ہے دل خوش تھی گائے پیو مالا خوش تھی کے بیڑیا دیا ہیں لکھ شکر ہے ذات خدا میں صدق ونیا ویر زینب دا وڈا خاک تے اٹھدا بہندا جدا سانگ لگی علی اکبر پیچھے خط آیا سہرا کرنا چاہنا کیڑا میں جنہیں کربلا غریب نانوی شکلا لے پتر ولاس اوکھی کے بانے سوکھی قیمت گھرنا ہے تمام بیویاں وہیں پہ کر دیا زہرا دے پتر نے اکبر دے چہرے پہ کاغذ جو لکھا ہے پتر دا سر چاہ کے جوڑی رکھیا ہے انہیں شامیہ دے پاس دیکھ کے زمین کربلا دے پاس دیکھ کے سیدہ دیکھ کربلا اکبر میرا ہے نوجوان 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 یہ شفیع مصطفیٰ ہے نوجوان میرا امام حضرت برلاب یہ بیت پڑھنا چلتا بیان کوئی آخری اثر کوئی کھائے چوری اکبر دے بابا کوئی نہ چاہتا کچھ نہ چاہتا اتنی نقلا کوئی مانے میرا آخری لڑائی بھائی زبرا ملا مجھے اجازت امامت نال زہرا دے پتر نے اکبر کو زبرا دکھائیے اکبر دے بابا میری بہن سے سکتی ہوئی ہے کہ میں پیرا میں نشان دا کچھوئے میری بہن سے سکتی ہے لب پہن تو امام نے میری آزان دی آواز مدینے پہنچائی سورا دی آواز میرے سنگا سائیں پہنچا میرا آخری ویلا ہے سنا تو صحیح سورا آجی کیا پئیے امام حواس کو امر کی تے سورا دی کوٹ کے کوپ پیان دی آئی ساتویں تابان دکھائت پر تیرا
قدموں کے نشان. ماشاءاللہ بارک اللہ. درود پر محمد و آل محمد. جناب ظہیر مقدادی صاحب جہاں کہیں بھی ہو جلدی اسٹیج کے قریب تشریف لے آئے. مومنین انشاءاللہ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین جناب نائب صدر تحریک ملت جعفریہ جناب مولانا سید محمد تقی نقوی صاحب آف ملتان آپ کے سامنے ایمان پرور خطاب فرمائیں گے. اس خطاب کے بعد ماتم حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ہوگا اور اس کے بعد نیاز کا مکمل انتظام ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نیاز کھانے کے بعد تشریف لے جائیں. درود تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد بلند پر سلام. دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا. دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا اور محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہو اور دوزخ تو ہے من کنز کے منکر کا محلہ اور جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہو. دستور تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے. دستور تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے. ایمان تیرا تخریب ہے تعمیر نہیں ہے. اور شیعوں پہ لگاتا ہے تو کفر کے فتوے. اسلام تیرے باپ کی جاگیر ہے. اٹل وعدہ اپنا اے سخی عباس کے پرچم. اے اٹل وعدہ اپنا اے سخی عباس کے پرچم. یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے. اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو پھر جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کرتے ہیں. چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا ہے جب تلک دم میں دم ہمارا. چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا ہے جب تلک دم میں دم ہمارا. نہ جھک سکے گا ستم کے آگے یہ سر خدا کی قسم ہمارا. تمہارے فتووں نے ہمیشہ حسینیت سے شکست کھائی ہے. ازل سے آپس میں لڑ رہے ہیں قلم تمہارا علم ہمارا. یہ بزم وہ بزم ہے جہاں آتی ہے زہرا. یہ بزم وہ بزم ہے جہاں آتی ہے زہرا. یہ اشک وہ موتی ہیں جو لے جاتی ہے زہرا. جب پردوں میں روتے ہوئے شور و ادا پاتی ہیں جناب زہرا تو روتے ہوئے شبیر کو فرماتی ہیں جناب زہرا کافر کے حقوق مجتدا ہوتے ہیں بیٹا قربان انہی پہ جو تجھے روتے ہیں بیٹا. نبی کی دختر کے حق کی قسم یہ کام تجھ کو بتا رہی ہے. نبی کی دختر کے حق کی قسم یہ کام تجھ کو بتا رہی ہے. بجھی نہیں انتقام شمع ابھی تلک جگمگا رہی ہے. آؤ وقت حاضر کے حکمرانوں ہمارا چیلنج بغور سن لو. ہم اگلا پچھلا حساب لیں گے یہ دنیا کیوں کر دبا رہی ہے. نعرہ حیدری نعرہ حیدری درود پر محمد و آل محمد.
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتهين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ان دونوں نوجوانوں کو کمال علوم آل محمد حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر حوضہ علمیہ قوم مقدسہ میں کسب فیض کے لیے موجود تھے، لیکن نوجوانی کی عمر میں اپنے والدین کو خیر بات کہہ کے خالق کائنات ان دونوں کو مکتب حضرت ابراہیم خلیل اللہ میں مقام عظیم عطا فرمائے، اور ان دونوں کے والدین پسماندگان وارثان اور برادران سب غم گساران کو اس مصیبت پر صبر جمیل اور اجر جمیل عطا فرمائے۔ شاید آپ تمام حضرات کے علم میں ہو کہ روایات معصومین علیہ السلام میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ ہر ایسا طالب علم جو کسب علوم آل محمد میں مصروف ہو اور اس دوران اس کی زندگی امتحان کو پہنچ جائے اور وہ راہ آخرت کا راہی ہو جائے تو علم ایک ایسی دولت نہیں ہے جو فقط اس دنیا تک محدود ہو،
بلکہ علم ایک ایسی نعمت ہے کہ بعد موت بھی خدا اس نعمت کو ختم نہیں کرتا، اور علم کو مال سے افضل قرار دیتے ہیں۔ ان فرقوں میں سے ایک اہم ترین فرق اور ایک اہم ترین تفاوت یہ ہے کہ مال دنیا اسی دنیا تک محدود ہے، لیکن نعمت علم اس دنیا تک محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جو کوئی طالب علم دوران کسب علم طالب علمی کی زندگی میں اس دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے تو رب العزت اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مدرسے کا طالب علم قرار دے دیتا ہے، اور پھر وہ واضح ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ جیسے بے مثال استاد کا شاگرد بنتا ہے تو وہاں اس کے کمالات کو ماپنے کا آلہ ہمارے پاس کوئی بھی موجود نہیں، اور اسی لیے اس محفل میں بھی موجود تمام بزرگان و برادران کو اس نقطے کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو جس نعمت سے نوازا ہے، یعنی ایمان اسلامی عقائد پر، ایمان توحید پر، ایمان نبوت پر، ایمان رسولوں کی حقانیت پر، ایمان اولیاء اللہ کی عظمت و ولایت و عصمت و طہارت پر، ایمان حشر و نشر و جنت و جہنم پر، ایمان قرآن مجید کی حقانیت پر، غرض ہے کہ یہ ایمان کی دولت جو ایک مؤمن کو نصیب ہوئی ہے اسے یاد رکھنا چاہیے، یہ دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ اس دولت نے تجھے ایسے کمالات کے راستے پہ چلا دیا ہے کہ موت اس راستے کا ایک پل تو ہو سکتی ہے، اس راستے کی انتہا نہیں ہو سکتی۔ خداوند کائنات نے، آپ کبھی یہ سوچیں کہ نسل آدم کے لیے، بنی نوع بشر کے لیے ایک عجیب فیصلہ فرمایا ہے، اور وہ فیصلہ ہے اس کو ابدی زندگی عطا کرنے کا۔ اگر میں آپ تمام برادران سے یہ سوال کروں کہ کیا زندگی آپ سب کو پیاری ہے یا نہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جس کو زندگی پیاری ہے، وہ جن کے صدقے زندگی ملی ہے، ان کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے باواز بلند صلوات۔ الحمدللہ کہ آپ سب ہی اپنی اپنی زندگی سے محبت رکھتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ زندگی آیا آپ کو چند دنوں والی پیاری ہے یا ہمیشہ والی؟ دل کیا چاہتا ہے؟ دل چاہتا ہے چند دن زندہ رہوں یا دل چاہتا ہے ہمیشہ زندہ رہوں؟ چاہتا تھا ہمیشہ زندگی، لیکن ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ وہ ذرا آواز یہ جو آپ نے اپنی چاہت بیان فرمائی، یہ جو آپ نے اپنے دل کی تمنا سرات کے سائے تلے ذکر فرمائی، یہ تمنا اور دل کی چاہت آپ نے اپنے دل میں خود داخل کی ہے یا جب سے آپ کو دل ملا ہے تب سے یہ تمنا آپ کے دل میں موجود تھی؟ کو
तोड़ने की भी कोशिश कीजिएगा, समझने की भी कोशिश कीजिएगा, ताकि हम किसी अच्छे नतीजे तक पहुंचने में कामयाब हो। अगरचे के कुछ किस्म के मसरूफियात और दीगर मुश्किलात की वजह से मेरी आवाज में एक घबराहट मौजूद है, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी सलावत की बरकत से ये घबराहट और इंशाअल्लाह मैं अपने माफी जमीन को मुख्तसर अंदाज में आपकी खिदमत में अर्ज करने में कामयाब हो जाऊंगा। बावजूद इसके कि मजलिस काफी तवील है और आपको खाने का भी इंतजार है और मैं उसको ज्यादा तवील भी करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन एक मफहूम, एक पैगाम, एक हकीकत जिसके लिए हम इस मकाम पर मुजतमे हुए हैं, उसके बारे में चंद एक जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करना अपना फर्ज समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें मेरे साथ पूरा ताउन फरमाएंगे। बाबा बुलंद सलावत का तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो आप सबने हमेशा की जिंदगी से अपनी मोहब्बत और अपने दिल की चाहत और अपने दिल की इस तमन्ना को बयान किया कि हमारा दिल ये चाहता है कि हम हमेशा जिंदा, ये फकत पढ़े लिखों का दिल चाहता है या अनपढ़ों का भी? जी, ये एक ऐसा शऊर है, ये एक ऐसा शऊर है कि जो फकत तालीम से पैदा नहीं होता। जिंदगी है एक ऐसी प्यारी चीज कि उसने दी है, इतनी महबूब लगी है कि अब दिल नहीं चाहता कि ये वापस चली जाए। मैंने सवाल ये किया था कि ये चाहत आपने अपनी मर्जी से अपने दिल में दाखिल कर दी या जिसने आपको दिल दिया उसने दिया ही ऐसा दिल है कि उस दिल में जिंदगी की मोहब्बत भी रख दी और हमेशा की जिंदगी का प्यार भी रख दिया। दिल हर एक दिल वाले के पास मौजूद है। कल्ब आप में से हर एक शख्सियत को मिला है, चाहत आपके दिल में मौजूद है, तमन्नाएं आपके सीनों में जन्म ले रही हैं, मोहब्बत आपके दिल में मौजूद है, जिंदगी आप सबको प्यारी लगती है। क्या आपने अपनी जिंदगी से प्यार खुद पैदा किया है अपने दिल में या आपने ढूंढा है तो मिल गया है? दिल में ये प्यार मौजूद था, आपने उसको समझ लिया है या आपने खुद उस मोहब्बत को अपने दिल में पैदा कर दिया है? तो इसका जवाब हर एक का ज़हन यही दे रहा है कि मैंने खुद अपने दिल में अपनी जिंदगी की मोहब्बत को नहीं डाला, मैंने अपने दिल में खुद इस अबदी जिंदगी की मोहब्बत को पैदा नहीं किया, बल्कि जब मैंने दिल की तरफ रुजू किया है, दिल की तरफ ध्यान किया है, दिल की तरफ तवज्जो की है, तो मुझे नजर आया है कि इस दिल में जिंदगी की मोहब्बत भी मौजूद है और ऐसी मोहब्बत मौजूद है कि वो ये चाहता है कि ये जिंदगी मेरे पास हमेशा। ठीक है, आप मेरे साथ इस अमर में हिमायत फरमा रहे हैं, इसलिए कि इसमें जवान और बुजुर्ग का भी कोई फर्क नहीं, सफेद रीश और स्याह रीश का भी कोई फर्क नहीं, जनो मर्द का भी कोई फर्क नहीं, अमीर और गरीब का भी कोई फर्क नहीं, सैयद और गैर सैयद और आलिम और जाहिल का भी कोई फर्क नहीं। हर एक को अपनी अपनी जिंदगी प्यारी लगती है और हर एक उसको हमेशा के लिए चाहता है और समझता है कि ये चाहत उसने मेरे दिल में रख दी है, जिसने मुझे दिल दिया और जिसने मुझे उधर से उसने जिंदगी दी, उधर से दिल दिया, दिल में जिंदगी की मोहब्बत को रख दिया और वो मोहब्बत भी हमेशा के लिए रख दी है ना। इसी तरह आइए पूछते हैं खुदा, ऐ मेरे मालिक के मौत व हयात, ऐ खालिक के कायनात, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ मुने में बरहक, तू तो अपना तारुफ हमसे यूं करवाता है और हम इस पे ईमान लाए हुए हैं कि तू तमाम सखियों से बड़ा सखी, तू ऐसा सखी है कि जिस जैसा कोई सखी सोचा ही नहीं जा सकता। क्यों? हर सखी जब किसी चीज को खर्च करता है तो कम अज कम उसे यह खतरा तो होता है
کہ جتنا خرچ کروں گا اتنا میرے خزانے میں کمی آ جائے گی. ہے ایسا یا نہیں؟ جو کوئی کنجوس ہے، جو کوئی بخیل ہے، جو خرچ کرنے سے گھبراتا ہے، اس کی گھبراہٹ کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اس کو یہ خطرہ لاحق ہے جتنا خرچ کروں گا اتنا کم ہو جائے گا. جو لوگ اپنی گندم سے غریبوں کو زکات دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، کہا جائے کہ تیری 100 من گندم ہوئی ہے، اللہ کا حکم ہے، یعنی اس 100 من بنانے والے کا حکم ہے، تو نے تو اس کی زمین میں ڈالے تھے 5-6 من اور اس نے اپنی زمین سے تجھے پلٹا کے دے دیا ہے 100 من. آپ کاشتکاروں بہت سارے لوگ موجود ہیں، گرد و نواز زمینیں ساری گرمیز ہیں. جانتا ہے کسان اللہ کی زمین میں 1 من، خدا اس کے بدلے دے دیتا ہے 10 من، 15 من، 20 من دے دیتا ہے. 100 من ڈھیری ہوئی ہے، 500 من ڈھیری ہوئی ہے، تم نے کتنا ڈالا تھا اس کی زمین میں؟ تو جواب یہ ہے کہ میں نے تو 5-10 من بیج ڈالا تھا، لیکن 5-10 من بیج کے بدلے اس نے مجھے دے دیا 100 من، 200 من. اب کہا جاتا ہے جس نے تجھے 5 من کو 100 بنا دیا، جس نے 10 کو 200 بنا دیا، وہی کہتا ہے اسی میں سے 10واں حصہ یا 20واں حصہ ان غریبوں کو دے دے جو تیری دیوار کے ساتھ رہتے. ہو سکتا ہے کہ ان غریبوں میں کوئی تیرے بھائی کی اولاد ہو سکتا ہے ان یتیموں میں کوئی تیری بہن کی اولاد ہو سکتا ہے تیرے چچے کی اولاد ہو سکتا ہے تیرے ماموں کی اولاد ہو، خالاؤں کی اولاد ہو. تیرا اپنا خون ہے، تیرے اپنے رشتہ دار ہیں، تیرے اپنے عزیز ہیں، ویسے بھی تجھ پر حق بنتا تھا کہ تو ان کو نہ بھولتا، لیکن اب تو تجھے اس نے کہہ دیا جس نے تیرے 5 کو 100 بنایا. جس نے تیرے 5 کو 200 بنایا، جس نے تیرے 5 کو 500 بنایا، وہ تجھے کہہ رہا ہے کہ دے دے اپنوں کو. میں خدا تجھ سے اپنے لیے روٹی نہیں مانگتا، میں تو کھانے پینے سے بے نیاز ہوں، میں تو ہر چیز سے بے نیاز ہوں، اپنے لیے نہیں مانگتا، تیروں کے لیے تجھ سے مانگتا ہوں. عجیب ہے. ذرا مجھے بتاؤ اللہ کے لیے مانگنے کا لفظ استعمال کرنا بھی کتنا عجیب ہے. بھائی جو 5 کا 500 بنائے اور پھر کہے تجھ سے تیرے یقین کے لیے مانگتا ہوں. اب بتا جو نہ دے، جو اب بھی نہ دے، اس کو کیا کہنا چاہیے کہ وہ کیا شے؟ اپنے اپنے گریبان میں ہمیں جاننا چاہیے. اپنے اپنے گریبان میں ہم سب کو جاننا چاہیے. اور پھر وہ مانگتے ہوئے بھی کہتا ہے دیکھ میں مانگتے ہوئے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو میرے سوال کے جواب میں دے دے گا تو تیرا یہ دیا ہوا تجھے اس کے بدلے میں پھر میں اور کئی گنا دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قرآن مجید ہے، ہم سب کا قرآن پہ ایمان ہے. کون ہے مسلمان جس کا قرآن پہ ایمان نہ ہو؟ لیکن افسوس یہ ہے لوگوں نے قرآن کو شبیروں کے لیے، روٹیوں کے لیے، مولویوں کے لیے وقف کر دیا. اور آج وہ ملا ٹھیکیدار بن بیٹھا قرآن کا، اور اس نے یہ سمجھا کہ میں جس طرح چاہوں
کہ قرآن پر ایمان لانے والوں کو استعمال کروں اور جس کے خون میں ان کا ہاتھ رنگوں مجھے حق حاصل ہے، لیکن دوست ہے مسلمان، اے قرآن پر ایمان رکھنے والے، کسی ایسے ملا کے کام میں نہ پھنسنا جو تجھے اپنی مانی چری کے لیے استعمال کرے۔ بل فتنت ہو اشد من القتل، قتل کرنا اتنا جرم نہیں ہوتا جتنا فتنہ پھیلانا جرم۔ ہر حال اس موضوع کو ابھی نہیں، اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرو۔ اللہ ہے 5 کو 5 قوم بنا چکا ہے، پھر آواز دے کے اپنے قرآن میں کہتا ہے مانتا ہوں تجھ سے فقراء کے لیے، مساکین کے لیے۔ وہ فقراء کون ہیں؟ تیرے اپنے رشتہ دار ہیں۔ وہ فقراء کون ہیں؟ تیرے اپنے ہمسائے ہیں۔ وہ فقراء کون ہیں؟ تیرے اپنے ہیں۔ ان کے لیے میں 500 بنانے والا تجھ سے مانگتا ہوں، ساتھ یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ وعدہ کرتا ہوں تجھ سے کہ جو بھی تم میں سے میرے راستے میں خرچ کرے گا، یعنی میرے کہنے کے مطابق دے دے گا، میرے راستے میں خرچ کرے گا مطلب کیا ہوگا؟ جہاں میں مانوں گا وہاں دے دے گا، جہاں میں حکم کروں گا وہاں خرچ کرے گا، جہاں میں کہوں گا وہاں وہ عطا کر دے گا۔ جو میرے کہنے پر، میرے نام پر، میرے راستے میں خرچ کرے گا، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کے ایک دانہ اس نے کاشت کیا، اس دانے پہ ایک پودا لگا، اس پودے میں 7 چٹیاں لگی، ہر چٹی میں 100 دانے لگے۔ یہ نعرے فقط غریب مار رہے ہیں یا امیر بھی مار رہے ہیں؟ میرے دوست دیکھ قرآن مجید میں اللہ تجھ سے کس طرح مہر گفتگو ہے۔ کوئی جو شک کرے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں، اور مجھے کتنا افسوس ہوگا کہ اگر ٹیلی فون کی گھنٹی تیرے گھر کی بجے اور تو اس کے ریسیور کو اٹھائے اور ادھر سے کوئی کہے میں ضلع تاجوال کا ڈی سی تجھ سے بات کرتا ہوں، کیا کہہ میرے خیال میں جناب علی وہاں ٹینشن ہو جائے جی؟ حالت ڈی سی صاحب سامنے نہیں ہے، وہی جی فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ اب اگر وہ کوئی جملہ کہیں تو دوسری مرتبہ دہروانے کی ضرورت پوری غور سے سنے گا، پوری توجہ سے سنے گا نا، ذرا بھی اس میں کوئی غفلت، سستی، بے پرواہی نہیں ہوگی۔ لیکن سوچ ایک معمولی سے ڈی سی کے سامنے تو کتنا تو ہمپن گوش ہو کر تابعداری کی کرتے سے سنتا ہے۔ کیا یہ قرآن مجید اللہ کا ٹیلیفون